ڈرائیورز کے بغیر چلنے والی گاڑیاں، جنہیں سیلف ڈرائیونگ یا خودکار گاڑیاں بھی کہا جاتا ہے، اب نہ صرف سڑکوں پر نظر آنا شروع ہو گئی ہیں بلکہ انہیں ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ان میں بہتری کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ایسی ہی ایک کوشش کی ہے گاڑیاں بنانے والی کمپنی والوو نے۔ والوو نے ڈرائیو می نامی ایک تجرباتی سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے تحت کچھ خاندانوں کو خودکار گاڑیاں چلانے کے لیے دی جا رہی ہیں اور پھر ان کے فیڈ بیک کے مطابق گاڑیوں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ جب میں ہائی وے پر جاتا ہوں تو گاڑی مجھ سے پوچھتی ہے کہ میں آٹو پائلٹ موڈ پر جانا چاہتا ہوں۔ میں اسٹیئرنگ ویل پر لگے بٹن کو دباؤں گا اور مکمل طور پر خودکار گاڑی میں سفر کے تجربے کا لطف اٹھا سکوں گا۔ کچھ عرصے بعد ان کو مکمل طور پر آٹومیٹک گاڑی دی جائے گی، جسے چلاتے ہوئے ڈرائیور آرام سے بیٹھ کر اخبار پڑھ سکیں گے اور ٹیلی ویژن دیکھ سکیں گے۔ والوو کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کے رد عمل کو جان کر ان کے لیے ایسی خودکار گاڑیاں بنانا چاہتی ہے جو لوگوں اور ماحول دونوں کے لیے محفوظ ہوں، اور خودکار گاڑیوں کو مصروف سڑکوں کی بجائے کھلی فضا میں چلانا زیادہ محفوظ محسوس ہوتا ہے، اور جب گاڑی ہوا میں اڑنے لگے تو اسے ہیلی کاپٹر کہا جا سکتا ہے، ایک خودکار ہیلی کاپٹر۔ جیسے یہ فوجی ہیلی کاپٹر جس میں پائلٹ تو موجود ہے لیکن سارا کام خود ہیلی کاپٹر کر رہا ہے۔ پائلٹ صرف اپنے ٹیلی فون یا ٹیبلٹ پر ایک ایپ کے ذریعے اسے کنٹرول کر رہا ہے۔ بنیادی طور پر اس ہیلی کاپٹر کا اپنا دماغ ہے، یہ خود سے سوچتا ہے، لیکن میں اسے بتا سکتا ہوں کہ کب اور کہاں لینڈ کرنا ہے، یا میں اسے آٹومیٹک موڈ سے نکال کر اسے خود سے چلانا چاہتا ہوں۔ امریکی مرین کورس اس خودکار ہیلی کاپٹر کی آزمائشی پروازیں کر رہی ہے، اور یہ ایسے خودکار ہیلی کاپٹرز کی پہلی پرواز نہیں۔ اس سے پہلے سال 2011 سے 2013 کے درمیان میکس نامی خودکار ہیلی کاپٹرز نے افغانستان میں کئی ملین پاؤنڈ کا سامان اور رسد پہنچایا تھا۔ مرین کورس کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا اور اپنے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے، جبکہ والوو کاپٹر کمپنی نے کہا ہے کہ وہ آئندہ 2 سے 3 سال میں اپنی خودکار اڑن ٹیکسی سروس شروع کر دے گی۔ یہ ٹیکسی بھی چھوٹے ہیلی کاپٹر جیسی ہوگی اور ایک اسمارٹ فون ایپ سے کنٹرول ہوگی۔